لے کر جانی تھی، جتنا ہمیں شور مچانا چاہیے تھا نہیں مچا تو ٹھیک ہے، ہماری ڈپلومیٹک کلاؤٹ از نیچرلی ڈیپینڈنٹ آن واٹ دی کنٹری از، تو وہ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کریں، لیکن یہ بھی ان کا خیال ہو سکتا ہے کہ بڑھا دیں اس بات کو وہاں سے بی ایل اے ان کے اٹیک، لیکن وہ میرا خیال ہم نے 3-4 دن پہلے اتنا مؤثر جواب دیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہماری افغانستان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کوئی شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کے لیے یہ بھی بہت مشکل ہو جائے گا، گو کہ بندہ یہ ان کے گئے لیکن ہمارے بھی پہلے چکر لگائے ہیں، تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جن کا امکان ہے، ہاں کسی چھوٹی موٹی جگہ پر اگر وہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں تو اس کا چونکہ ریئیکشن زیادہ ہوگا، تو اس کا تو میں نے جو آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں اس لحاظ سے رکھی ہیں کہ کہاں پر وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے تھرو زور لگا کر ہمارے رسپانس کو میوٹ کر سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں، تو وہ میرے ذہن میں یہی چیزیں آتی ہیں، ہائی پروفائل اسیسینیشن، کنسنٹریٹڈ ڈرون اٹیک، موونگ آف فورسز ٹو اٹیک اس آن دس سائڈ، اور ادھر سے وہ اپنے کام کریں ویسٹرن بارڈر کی طرف سے جاری رکھیں، ہائبرڈ وار جو انہوں نے لگا رکھی ہے، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چھوٹی موٹی جگہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں یا کر لیں، اور پھر جو ہے نا ہمیں چیلنج کریں کہ آپ ہمیں یہاں سے نکال کے دکھاؤ، تو ان سب چیزوں میں مجھے یقین ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ سارے جو چیزیں ہیں وہ ہمارے فورسز نے کی ہوئی ہیں اپنی کیلکولیشن میں، اور انہوں نے ہر ایک کا جواب رکھا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بھی جو ریئیکشن ہے پبلک کا وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ پازیٹیو ہو ہماری رسپانس کے اوپر، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ ویری پازیٹیو اچیومنٹ بائی آرم فورسز از نیسسری، ادروائز ادھر بھی آپ کچھ ایسے پرابلم ہیں، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بہت ہی وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آئی ٹو آئی، آئی بال ٹو آئی بال، اور ہائی پروبیبلٹی آف سم تھنگ ہیپننگ دیٹ از دیئر، یا تو کچھ نہ ہو تو وہ دونوں ملکوں کے لیے بہت اچھا ہے، اگر کچھ ہوگا تو وہ پھر ایسے یک طرفہ نہیں ہو سکتا۔ جی بہت بہت زبردست آپ نے تجزیہ کیا ہے، اور یقیناً وہ بھی یہ آپشنز دیکھ رہے ہوں گے۔ جل صاحب یہ بتائیے کہ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈین ملٹری کی، اگر آپ دیکھیں کل کے پرسوں کی بات ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے، بھارت کے جو وزیر اعظم ہیں، انہوں نے فوج کو کہا کہ جی آپ کے حوالے ہے، آپ اسیسمنٹ کریں، آپ سٹرائک کریں، ایک طرح سے اپنی ذمہ داری بھی ان کے کھاتے میں ڈال دی۔ اس کو بھی انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ملٹری آپشن جو ہے وہ بڑا محدود ہے، کیونکہ اگر وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے تو یقیناً پاکستان فل فلیج جواب بھی دے گا، پھر نیوکلیر مسئلہ بھی ہے۔ تو یہ جو مودی کی یہ جو ہے پالیسی، یہ بالکل اس چیز کے برعکس ہے جو انڈین میڈیا ان کو 8 دن سے کہہ رہا ہے کہ جی بس اب حملہ کر دو، کارپیٹ بومنگ کر دو، ختم کر دو اس ملک کو، پانی بند کر دو، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں بھی لگتا ہے کہ کوئی شفٹ آئی ہے، آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ کیونکہ بہت سے انڈین جنرلز جو ہیں ریٹائرڈ، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ کام نہ کریں، پاکستان کے ساتھ آپ کی ملٹری فائٹ ہوئی تو پھر مسئلہ ہوگا۔ جی دیکھیں، یہ تو کسی بھی پروفیشنل سے اگر آپ پوچھیں تو وہ یہی کہے گا، چاہے ادھر کا پروفیشنل ہو چاہے یہاں کا ہو، لیکن آپ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ انہوں نے ایک 3 اسٹار کو سیک بھی کیا ہے، جو ناردرن کمانڈ کے کمانڈر تھے، اور اس کے علاوہ میں نے آج سنا ہے کہ شاید ان کے جو ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف تھے ان کے متعلق بھی کچھ ایسی خبر آئی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب گفتگو ہوئی ہے تو کچھ لوگوں نے رجسٹ کیا ہے، یا ہو بہو وہ نہیں مانا جو وہ چاہ رہے تھے، اسی لیے میں نے اندازہ لگایا کہ اب اگر آپ نے پروفیشنل کے ہاتھ میں دے دیا تو جو کچھ بھی ہوگا وہ چھوٹا ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل ہائرارکی کو، انڈین پولیٹیکل ہائرارکی کو کچھ نہ کرنا منظور نہ ہو، مطلب دے سے کہ ناٹ ڈوئنگ از ناٹ این آپشن، بٹ ود ان دی آپشن آف ڈوئنگ وہ کیا کرتے ہیں، وہ میں نے جو میرا اندازہ تھا وہ کر، میں 2-3 ذرا اسٹریٹجک چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ سچویشن ان کے لوگ بھی سمجھتے ہیں، ہمارے لوگ بھی سمجھتے ہیں۔ ایک تو آپ دیکھیے کہ کشمیر جو ہے، یہ بائی لیٹرل یا ٹرائی لیٹرل کشمیری کو اگر ملا لیں تو وہ ٹرائی لیٹرل نہیں رہا بلکہ کوڈری لیٹرل ہو گیا، چائنا ابھی اس میں ہے، اینڈ چائنا از آور فرینڈ، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ درمیان میں سینڈوچ تو نہیں کہیں ہو جائیں گے، کیونکہ میں صاحب ذرا یہ ریویل تو نہیں کرتا کہ ہمارا کیا ہے چائنا کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ یا واٹ ایور اٹ از، بٹ چائنا از آلسو انٹرسٹڈ ان کشمیر، وی آر آلسو انٹرسٹڈ ان کشمیر، اینڈ اسپیشلی ناؤ جبکہ انہوں نے پانی بند کرنے کی بات کی ہے، تو اب تو ہمیں پتہ ہے کہ شارٹ یا لانگ ٹرم میں ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا کام کرنا پڑے گا کہ پانی کا یہ جو انہوں نے تھریٹ دیا ہے یہ کسی طریقے سے کم کرنے کی ضرورت ہے، تو ایک تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب لمیٹڈ وار ہو
تو پھر بڑی فوج یا چھوٹی فوج کا وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. پھر بڑی فوج کو وہ ایڈوانٹیج نہیں رہتا جو کہ آل آؤٹ وار میں بڑی فوج کو ہوتا ہے نا, بیکاز امپلائمنٹ آل along دی بارڈر ہے, جی اور آپ نے ایک چھوٹی سی جگہ پہ ڈپلوائے کر رہے ہیں, تو اگر چھوٹی سی جگہ جتنی ٹروپ لے سکتی ہے اتنے تو ہم بھی آگے تھے, اس سے زیادہ ٹروپ جو ہے نا پہ قدم سامنے رکھ سکتے ہیں. تو دے ہیو نو ایڈوانٹیج, وی ہیو فل ایڈوانٹیج آف بیٹر ایئر کرافٹ, بیٹر ٹینکس, وار ہارڈنڈ آرمی, بیکاز ہم تو پچھلے 20 سال سے آپ کو پتا ہے لڑائی ہی لڑ رہے ہیں. نیوی بھی ہماری ماشاءاللہ اچھی, آپ نے دیکھا ابھی ان کا وکرانت اس کو واپس جانا پڑا, وجوہات جو بھی ہیں. تو اسٹریٹجک جو فیکٹرز ہیں, اور ایک اور بڑا اسٹریٹجک فیکٹر کہ کشمیریز آر ناٹ ہیپی ود دیم. تو اصل اگر مثال کے طور پہ میں جسٹ ریوم کر رہا ہوں کہ اگر ہم ایڈوانس کرنا شروع کر دیں ان کشمیر, تو دے آر ناٹ لائکلی ٹو گیٹ سپورٹ, اور ہمیں شاید زیادہ ریزسٹنس پاپولیشن کی طرف سے نہیں ملے گی. یہ جو میں نے 3 فیکٹر آپ کو بتایا نا, کہ چائنا پاکستان فیکٹر ود کشمیر سینڈوچڈ ان بٹوین اینڈ نو ایڈوانٹیج آف ہیونگ اے بگر فورس اینڈ کشمیریز لائکلی ناٹ ٹو ہیلپ دیم, یہ بڑے فیکٹرز ہیں. اور پاکستان, اگر میں صاف ظاہر ہے کہ میں تو ابھی آؤٹ ہوں اور ان ساری چیزوں پہ میرا کوئی سے نہیں ہے,